نرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ہم ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی باڈی کی فکر ہے، ہمیں بیمار ہو جائے تو علاج کی فکر ہے، ہمیں گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں رشتہ داروں کی فکر ہوتی ہے، ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے. لیکن جو چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے وہ ہمارے اعمال نامے، کہ ہم اپنے اعمال نامے میں، اپنی ڈائری میں، اپنے رجسٹر میں کیا جمع کر رہے ہیں، یہی چیز ہم سے کیا ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں، ایزیلی سمجھ جاؤ گے کہ ایک شخص کی 4 بیویاں، پورے اسلام پر اس نے عمل کیا، 4 بیویاں کر لی. 4 بیویوں میں سے چوتھی بیوی سے بڑی محبت، ہمیشہ اس کو سنوارتا رہتا، سجاتا رہتا، زیب و زینت کرتا رہتا، اس کے بناؤ سنگار میں لگا رہتا. تیسری بیوی تھی اس کی، بڑی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، تو اس کو چھپا کر رکھتا، لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے رکھتا کہ کہیں کسی کی گندی نظر نہ پڑ جائے، کوئی اسے دیکھ نہ لے، کوئی چھیننے کی کوشش نہ کر لے، اس طرح. دوسری بیوی تھی اس کی، تو وہ اس کی اچھی دوست تھی، اچھی ساتھی تھی، اس کی مصیبت میں مدد کرتی تھی، اسے اچھے مشورے دیتی تھی، اچھے سے سمجھاتی تھی، پریشانیوں کا حل نکال کر کے دیتی تھی، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس مصیبت میں یہ کرو. تو وہ اس کی جو ہے اچھے طریقے سے خیال رکھتی. اور جو پہلی بیوی تھی بیچاری، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس سے وہ بالکل بے پرواہ تھا، نہ اس سے اس کو کوئی محبت تھی، نہ اس کو کوئی وقت دیتا تھا، نہ اس کا خیال رکھتا تھا، نہ اس کے کھانے کو پوچھتا، نہ پانی کو پوچھتا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پہلی بیوی جو ہے بہت بیمار، کمزور، بالکل جو ہے بڑھاپے کو پہنچ گئی. اب ایک اس آدمی کی موت کا وقت قریب آیا. اب جب موت کا وقت قریب آیا، عنقریب موت سامنے نظر آنے لگی اور سوچا کہ اب مرنے والے ہیں، قبر میں جانے کا وقت آ گیا ہے. تو سوچا 4 بیویاں دی ہیں اللہ نے، کسی ایک کو تو ساتھ میں لے کر جاؤں. باری باری سب سے پوچھنے لگا. چوتھی بیوی سے پوچھا کہ میرے ساتھ چلو گی قبر میں؟ کم سے کم یہاں ساتھ رہے ہیں تو وہاں قبر میں بھی ساتھ میں رہیں گے. تو چوتھی بیوی نے جیسے ہی یہ سنا، جس کو وہ ہمیشہ بناتا تھا، سنوارتا تھا، سجاتا تھا، فوراً انکار کر دی. کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں، صاف انکار کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ساتھ میں جاؤں، ایک قدم کے ساتھ نہیں چلوں گی. اتنا ہی ساتھ تھا، یہیں تک ساتھ تھا، مر جاؤ گے میرا تمہارا کوئی واسطہ. تیسری کے پاس گیا، جس کو چھپا کر رکھتا تھا، جو بہت خوبصورت، جو بہت پرکشش ہے. اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی قبر میں، وہاں بھی ساتھ رہیں گے؟ کہا کہ نہیں، میرے چاہنے والے دنیا میں بہت ہیں، تم مجھے چھوڑ کر کے جاؤ گے، مجھے لوگ دوسرے لے لیں گے، میں کسی اور سے نکاح کر لوں گی، ایک اچھی زندگی گزاروں گی. اس نے بھی منع کر دیا. گیا دوسری کے پاس، جو مشورہ دیتی تھی، جو مصیبت میں ساتھ دیتی تھی، جو سمجھاتی تھی، جو تکلیفیں دور کرتی تھی. تو اس نے سنا تو اس نے صاف انکار نہیں کیا، بہانہ نہیں بنایا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، قبر تک تو نہیں، قبر کے اندر تو نہیں، لیکن قبرستان تک میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، وہاں پہ کھڑی رہوں گی کچھ دیر، تمہیں دفنانے تک جو ہے وہاں پر ساتھ رہوں گی، لیکن دفنانے کے بعد واپس آ جاؤں گی. ابھی تینوں یہ سارا ماجرا کر رہی تھی کہ پیچھے سے پہلی والی بیمار، کمزور، لاغر بوڑھی بیوی نے، پہلی بیوی نے آواز دے کر کہا کہ میں ساتھ چلنے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ قبر میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اب جب شوہر نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، یعنی یہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے، لیکن اس کی حالت دیکھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل کمزور، بیمار، لاغر، بوڑھی، تو افسوس کرنے لگا
کہ کاش میں نے اس پر توجہ دی ہوتی، کاش اس کو کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، اچھا کرا ہوتا تو یہ میرے آج کام آتی۔ اس بوڑھی ڈھانچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا، بیمار کو لے جا کر کے کیا کروں گا، کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ تو افسوس کرنے لگا، لیکن اس وقت افسوس کر کے فائدہ کیا، کھلانا پلانا، تندرستی، خوبصورت بنانا تھا تو پہلے سے دھیان دے کر کے چلتا۔ اب آخری وقت پہ رو کر افسوس کر کے کوئی مطلب نہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ ہے۔ یہ چاروں بیویاں کون ہیں جانتے ہیں؟ چوتھی بیوی جو تھی، جس کو ہمیشہ انسان بناتا ہے، سنوارتا ہے، وہ ہے ہمارے باڈی پارٹس۔ ٹھیک ہے، چھینک آ گئی، بخار آ گیا، سردی آ گیا، ڈاکٹر کے پاس بھاگے، گولیاں لے رہے، دوا لے رہے، انجیکشن لے رہے، تو ساری زندگی انسان کیا کرتا ہے، اس چوتھی بیوی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دھڑکن بند ہوئی، ساری چیزیں گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک لمحہ بھی ہماری باڈی کے پارٹس نہیں چلتے۔ سوچیں کہ مرنے کے بعد کم سے کم آنکھیں تو ساتھ دے دیں، کان تو ساتھ دے دیں، ہاتھ تو کام کرنے لگے، لیکن باڈی کا کوئی حصہ بھی کام نہیں آتا۔ تو یہ چوتھی بیوی ہے۔ تیسری بیوی کیا تھی؟ خوبصورت تھی، جس کو وہ چھپا چھپا کر رکھتا تھا۔ تو تیسری بیوی کیا ہے؟ ہماری دولت ہے، ہمارا مال ہے، کہ جس کو انسان کیا کرتا ہے؟ چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ لیکن اس نے بھی کیا کیا تھا؟ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میرے چاہنے والے بہت ہیں، ہم جاتے ہیں مال چھوڑ کر، اور ہمارے بچے بیٹھ کر کے اس کا بٹوارا کرتے ہیں، گھر بانٹ لیتے ہیں، زیور بانٹ لیتے ہیں، جائیداد بانٹ لیتے ہیں، اتنے اس کے چاہنے والے ہیں، تو وہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بیوی کون ہے؟ دوست ہیں، رشتے دار ہیں، جو ساتھ آتے ہیں۔ کہاں تک آتے ہیں؟ قبرستان تک ساتھ آتے ہیں، بس اتنا ہی ساتھ دیتے ہیں کہ گھر سے اٹھاتے ہیں، قبر میں لے جا کر لٹا دیتے ہیں، مگر قبر کے اندر ساتھ نہیں آتے۔ پہلی بیوی جو تھی وہ تھی اعمال، ہمارے اعمال، جو قبر کے اندر جانے والی ہے، جو ہمارے ساتھ رہنے والی چیز ہے، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو اگنور کرتا ہے۔ اس لیے وہ اتنی بوڑھی، اتنی بیمار، اتنی کمزور، اتنی ہڈیوں کا ڈھانچہ کہ وہ کسی کام کی نہیں۔ تو سوچیں، ان چاروں میں سے جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے اعمال، جو قبر میں جانے والی چیز ہے وہ ہے اعمال۔ تو اعمال کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو تندرست رکھو، صحت مند رکھو۔ جیسے جسم پر ہمارا فوکس ہے، باڈی پر فوکس ہے، تو اسی طریقے سے اعمال کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کو بھی اتنا خوش رکھیں کہ وہ بھی بھرا پورا رہے، اچھا رہے، تاکہ قبر میں ہمیں تنہا نہ چھوڑے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو پھر سارا سفر آسان ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعمال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعت ہونے کے لیے بھی تو محبت کا ثبوت چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سچے عاشق ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، تو آپ کی محبت میں یہ کام کیے ہیں، اتنے اعمال کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکے، اب آپ آگے شفاعت کرا دیجیے۔ کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ شفاعت نصیب ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اعمال نامے کو بھرنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے نمازیں پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے تلاوت کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے بخشش کی دعائیں مانگیے، مغفرت طلب کیجیے۔ تو جو ہے جب اعمال نامہ اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، تو پھر یہ قبر میں ہم کو تنہا ہونے نہیں دیتا۔ قبر میں ایک ساتھی کی طرح، ایک دوست کی طرح، ایک اچھے ساتھی کی طرح ہمارے